ہر ایک کے لیے اچھی خبر۔ جسمیت نوسروان جی ٹاٹا بھارت کے مقامی صنعت کار اور انڈیا کے ایک بہت بڑے اور معروف ٹاٹا گروپ کے بانی کے حوالے سے مشہور شخصیت ہیں۔ ان کی سوانح عمری میں ہمارے لیے ایک اہم سبق پوشیدہ ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے واٹسن ہوٹل بامبے میں ایک کمرہ بک کروانا چاہا۔ اس وقت واٹسن انتظامیہ انڈین کو کالے نان وائٹ ہونے کی وجہ سے ہوٹل میں رہنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، صرف گورے ہوٹل میں رہنے کے مجاز تھے۔ اس لیے جسمیت ٹاٹا کو ہوٹل میں رہنے کی اجازت نہ ملی۔ ظاہر ہے یہ ان کے لیے ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا، لیکن انہوں نے اس واقعے کو منفی ذہنیت سے نہ لیا، بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واٹسن ہوٹل سے زیادہ شاندار ہوٹل بھارت میں کھولیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بے مثال اسکیم تیار کی۔ وہ اس سلسلہ میں لندن، پیرس، برلن، ڈالسورف کے بڑے ہوٹلوں میں گئے تاکہ وہ ہوٹلنگ کے جدید رجحان سے واقف ہوں۔ مزید انہوں نے وہاں سے آرٹ کے نمونے، بہترین فرنیچر اور اپنے ہوٹل کی اندرونی تزئین و آرائش کا سامان لیا۔ واٹسن انتظامیہ نے جسمیت ٹاٹا کو ہوٹل میں داخلے سے روک دیا تھا، لیکن جسمیت ٹاٹا کی ذہنی بصیرت نے ان کے لیے پوری دنیا کو کھول دیا تھا۔ آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے 16 دسمبر 1903 کو تاج محل اینڈ ٹاور کے نام سے انتہائی پرتعیش ہوٹل کھولا۔ یہ پہلی تاج پراپرٹی اور پہلا تاج ہوٹل تھا۔ ہوٹل کی عمارت بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع تھی۔ یہ ایک تاریخی مثال ہے جو ہمیں زندگی کا اہم راز بتاتی ہے کہ اگر آپ کا کسی منفی عمل سے سابقہ پڑتا ہے تو ہرگز منفی ذہنیت اختیار نہ کریں، کسی بھی قیمت پر جوابی رد عمل نہ اپنائیں اور کسی کے خلاف شکایت کرنا نہ ہو، بلکہ اپنے پلان کو مثبت خطوط پر دوبارہ تشکیل دیں۔ شکایت یا احتجاج کے بجائے اپنی تمام توانائیاں تعمیری سرگرمیوں میں صرف کریں۔ آپ حیران کن نتائج پائیں گے اور قوی امکان ہے کہ ماضی میں جو نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ جسمیت ٹاٹا کی کہانی کوئی خوش قسمتی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثبت سوچ کا واقعہ ہے۔ یہ بخت آوری خود بخود واقعہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ ان کی اپنی تخلیقی منصوبہ بندی کا ثمر تھا۔ اس لیے ٹاٹا کی کامرانی کوئی ذاتی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے کہ انسان کا دماغ بحرانی کیفیت میں کیسے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو سامنے لا سکتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ یہاں ناکامی سے زیادہ کامیابی کے مواقع موجود ہیں۔ جب تک آپ اپنی مثبت ذہنیت کو برقرار رکھتے ہیں، کوئی ناکامی آپ کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اہمیت آپ کی مثبت سوچ کی ہے، نہ کہ منفی تجربات کی۔ اگر آپ کا پہلا پلان ناکام ہو گیا ہے تو اس میں بھی آپ کے لیے اچھی خبر پوشیدہ ہے، کیونکہ قانون فطرت کے مطابق آپ کی ناکامی آپ کے ذہن کو متحرک کرے گی۔ یہ نئے دروازے کھولے گی جو اب تک بند تھے۔ آپ کی ناکامی آپ کو وہ گر سکھائے گی کہ آپ بہتر انداز میں کام کرنے لگیں گے اور عظیم کامیابی حاصل کریں گے۔ اس طرح ناکامی ایک پوشیدہ رحمت ہے۔ تاریخ ہمیں
بہت سے ایسے افراد کے بارے میں بتاتی ہے جو ناکامی کے بعد ایک ہیرو بن کر نمودار ہوئے۔ ناکامی نے ان افراد کو اس قابل کیا کہ وہ اثر نو اپنے پلان کو تشکیل دیں، پھر کامیابی کی نئی بلندیوں کو چھوئیں۔ تقریباً تمام بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والے شروع میں بڑا نقصان اٹھانے والے تھے۔ بڑی کامیابی کا سفر بڑی ناکامی سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے آخری مرحلہ میں کامیابی ایک خارجی واقعہ ہے، لیکن اپنے ابتدائی مرحلہ میں یہ اندرونی فیصلے کا نتیجہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص کامیابی کے آسمان کو چھو نہیں سکتا جب تک وہ ناکامی کا مزہ نہ چکھے۔ اگر آپ اپنی مثبت ذہنیت قائم رکھتے ہیں تو ناکامی آپ کو بصیرت، ویژن، منصوبہ بندی کے لیے نئے خیالات، آئیڈیاز اور اپنے سفر پر گامزن رہنے کے لیے نئے راستے دے گی۔ تمام انسانی تاریخ کا یہی سبق ہے۔ اعلیٰ کامیابی ہر ایک کا خواب ہے، لیکن اعلیٰ کامیابی اچانک ایک روز آپ کے دروازے پر دستک نہیں دیتی ہے، بلکہ یہ سخت محنت، جہد مسلسل، بہترین منصوبہ بندی، ساتھ ساتھ ایک نقطہ پر تمام صلاحیتوں کو مرکوز کرنے اور سب سے زیادہ غیر متزلزل مثبت پلاننگ کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ کامیابی ہمیشہ ان کے پاس چل کر آتی ہے جو کامیابی کو خلوص دل سے تلاش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو کامیابی کے سچے متلاشی بنائیں۔ آپ یقیناً اپنی منزل مقصود کو پالیں گے۔